خواتین و حضرات، ہم پاکستانی، بھارتی یا بنگلہ دیشی دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، میڈیکل چیک اپ کے دوران یہ بات ہمیں بتائی جاتی ہے کہ جنوبی ایشیا کے رہنے والے یعنی پاکستانی، بھارتی یا بنگلہ دیشی باشندوں میں ڈائبٹیز یعنی شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور دل کے امراض کا خطرہ زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے جینز میں ایسی تبدیلیاں آ چکی ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اس کا حل کیا ہے، اس پر میں ویڈیو کے آخری حصے میں بات کروں گا، لیکن آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جینز میں یہ تبدیلیاں آئی کیسے۔ اس پر بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے اور حال ہی میں نے ایک ریسرچ آرٹیکل پڑھا ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنوبی ایشیائی باشندے دیگر قوموں کے مقابلے میں ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر اور دل کے امراض کا شکار زیادہ ہوتے ہیں۔ اس بڑھتے ہوئے خطرے کی کئی وجوہات ہیں۔ ہمارا جو جینیٹک میک اپ ہے، یعنی جسے ہم موروثی ساخت کہتے ہیں، یہ ہم جنوبی ایشیائی باشندوں میں اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں جسمانی چربی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر جو اندرونی چربی ہوتی ہے، اور یہ صحت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ اسٹڈیز سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جنوبی ایشیائی باشندے یعنی پاکستانی، بنگلہ دیشی، بھارتی، ہم انسولین کی ریزسٹنس کے زیادہ شکار ہوتے ہیں، جو کہ ڈائبٹیز کی ایک ابتدائی حالت ہے۔ پھر اگر ہمارا لپڈ پروفائل یعنی خون میں چربی کی مقدار دیکھی جائے تو ہمارے خون میں ٹرائیگلیسرائڈز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی سطح بھی کم ہوتی ہے۔ اب ایچ ڈی ایل کا کم ہونا اچھا نہیں ہے، اور ٹرائیگلیسرائڈز اور ایل ڈی ایل کا زیادہ ہونا دل کی بیماری کا خطرہ بڑھاتے ہیں، اور یہ سب ہمارے جینز کی وجہ سے ہے۔ ہمارے جینز میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ برطانوی راج کے دوران، جی ہاں، برطانوی سامراجی تسلط کے دوران جنوبی ایشیا میں قحط پڑا، اور ان میں 1943 کا جو بنگال کا قحط ہے وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس میں لاکھوں افراد بھوک سے مر گئے تھے، لیکن یہ قحط بار بار پڑتا تھا، اور بار بار ہونے والی قحط سالی کے نتیجے میں آبادی کی صحت پر بہت زیادہ دیر پا اثرات مرتب ہوئے۔ فیمن ہائپوتھیسس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بار بار قحط کا سامنا کرنے سے انسانی جسم نے خوراک کی قلت کے دوران چربی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کر لیا، اور یہ صلاحیت قحط کے دور میں تو مفید تھی، مگر آج کے دور میں جب کہ خوراک کی کثرت ہے، یہ بات ہمارے لیے مضر ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن چونکہ یہ بات ہماری جینز میں موجود ہے تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ اب برطانوی راج کے دوران بار بار آنے والی قحط سالی نے انسانی جسم میں چربی ذخیرہ کرنے والے تھرفٹی فینوٹائپ فینومینا کو فروغ دیا۔ اس ہائپوتھیسس کے مطابق جسم شدید قحط میں مسلز بنانے کی بجائے یعنی پروٹین بنانے کی بجائے چربی جمع کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ رجحان موٹاپے اور میٹابولک امراض کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ شدید بھوک کے دیر پا اثرات جینیٹک میوٹیشنز یا تبدیلیوں کا سبب بن سکتے ہیں، جو کہ نسلوں تک منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں ان جینز پر اثر ڈالتی ہیں جو میٹابولزم اور چربی ذخیرہ کرنے سے متعلق ہیں۔ اس سے ڈائبٹیز اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر برٹش رول کے دوران مسلسل غذائی کمی اور قحط سالی کی وجہ سے ضروری غذائی اجزاء کی ڈیفینیٹلی کمی واقع ہو گئی، جس کا میٹابولک صحت پر ایک لمبے عرصے تک اثر رہا، کیونکہ برٹش دور میں مقامی آبادی کو قحط سے بچانے کی تدابیر کرنے کی بجائے بدقسمتی سے انگریز حکومت یہاں کی دولت برطانیہ شفٹ کرنے کو ترجیح دیتی رہی، حتیٰ کہ شدید خشک سالی میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا، اور انہوں نے اس خشک سالی اور قحط سالی کو درست کرنے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی۔ آج کے دور میں جنوبی ایشیائی باشندے یورپی باشندوں کے مقابلے میں 4 سے 6 گنا زیادہ ڈائبٹیز یعنی شوگر کے مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ اب ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے طرز زندگی میں تبدیلیاں لانا ہوں گی۔ صحت مند اور متوازن غذا پر توجہ دینے ہوگی، جن میں پھل، سبزیاں، اناج اور کم چکنائی والے پروٹین شامل ہوتے ہیں۔ باقاعدہ ورزش کو معمول بنانا ہوگا۔ اب یورپینز کے مقابلے میں ہم جنوبی ایشیائی افراد کو 6 گنا زیادہ ورزش چاہیے۔ ہمیں پیدل چلنا چاہیے، جاگنگ یا سوئمنگ جیسی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ اس سے ہماری صحت کو درپیش خطرات کم ہو سکتے ہیں۔ ذہنی دباؤ کو بھی کم کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ عبادت، میڈیٹیشن، یوگا، گہری سانس لینے کی پریکٹس،
یہ سب سٹریس کو کم کر سکتی ہیں۔ پھر ریگولر میڈیکل چیک اپ ضروری ہے، اس سے آپ کے خون میں شوگر کی مقدار کا تعین ہوگا اور علاج اور بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح کو باقاعدگی سے مانیٹر کرنے سے اور اسے دوا سے یا غذا سے کنٹرول کرنے سے آپ دل کے امراض سے اور شوگر سے بچ سکتے ہیں، یعنی ڈائبٹیز سے بچ سکتے ہیں۔ اب یہ بھی ضروری ہے کہ عوام میں تعلیم اور آگاہی پیدا کی جائے۔ آپ اپنی فیملی ہسٹری کو دیکھیں، اگر آپ کے بلڈ ریلیشنز میں سے کسی کو ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور دل کے امراض میں سے کوئی ایک مرض بھی ہے تو محتاط ہو جائیے، اب آپ کو سنبھل کر چلنا ہے۔ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ان بیماریوں کے لیے پازیٹیو ہے تو آپ کو اپنی خوراک، ورزش اور سٹریس لیول کو نئے سرے سے دیکھنا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ تھوڑی سی کوشش سے آپ اپنی صحت کو لاحق جو خطرات ہیں انہیں کم کر سکتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر سہیل احمد ہے، اور آپ اسکرین پر دی گئی معلومات کے مطابق مجھے تمام سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر تلاش کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔